زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان، رحمت سحر اور آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ مقابلہ حسن تقاریر ہوا کرتا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین، اور آج بھی 3 طلباء کے مابین یہ مقابلہ ہوگا جو اپنے انداز بیاں سے، فکر کی پرواز سے، مضبوط دلائل سے ہمارے بالخصوص منصفین کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اچھا امپریشن، بیسٹ امپریشن دے گا وہ آج کے مقابلے کو ون کر کے جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ کوارٹر فائنلز میں تو آج بھی 3 طلباء یہاں پر موجود ہیں، اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 نامور شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں، ARYQ TV کے ریسرچر ہیں، ثنا خواں ہیں، جناب رئیس احمد تشریف فرما ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ 10th کوالیفائنگ راؤنڈ آج آپ ملاحظہ کریں گے اس مقابلے کا۔ آج یہ 10واں مرحلہ ہے، اور پہلے کنٹسٹنٹ محمد حنظلہ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس موضوع کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اور آج کی خواتین۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسا کنٹینٹ ہمارے تینوں طلباء بنا کر لائے ہیں اور کس انداز سے ڈیلیور کرتے ہیں۔ تیار ہیں؟ 2 منٹ 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ مقابلے کا آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور مکہ کی اس رات کا منظر اپنے دل میں بسائیے صدر علی وقار، کہ غار ہیرا سے وجہ وجود کائنات کی واپسی ہو رہی ہے۔ زبان پر زملونی زملونی کے الفاظ ہیں، گھر کا دروازہ کھلتا ہے، سامنے ایک باوقار خاتون کھڑی ہے، نہ گھبراہٹ نہ شکوہ نہ دنیاوی حساب و کتاب، فوراً چادر اڑاتی ہے، تسلی دیتی ہے اور یقین سے کہتی ہے ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ عظیم المرتب ہستی جنہوں نے دولت کو وقار دیا، تجارت کو دیانت کا لباس پہنایا اور نکاح کو وفاداری کے معراج تک پہنچایا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ زوجہ شاہ بطحہ پہ لاکھوں سلام ہو خدایا خدیجہ پہ لاکھوں سلام، جس نے سب کچھ لٹایا شہ دین پر، اس عرب کی ملکہ پہ لاکھوں سلام، اس عرب کی ملکہ پہ لاکھوں سلام، جس کو اماں خدیجہ کی بیٹی بن کر زمانے کے لیے مثال بننا تھا۔ افسوس آج وہ سیرت سیدہ خدیجہ کو بلا بیٹھی ہے صدر علی وقار، کہ ایک طرف حضرت خدیجہ ہیں جن میں حیا شعار حیات نظر آتی ہے، تو دوسری طرف یہ آج کی عورت جس نے حیا کے سبق کو فراموش کر دیا ہے، جس نے ثروت کو دین پر قربان کرنا تھا، وہ دین کو مادی منفعت کی نظر کرتی جا رہی ہے۔ کہ ایک طرف حضرت خدیجہ ہے جہاں شوہر کی اطاعت و خدمت اپنے عروج و کمال پر نظر آتی ہے، تو دوسری سمت یہ آج کی عورت جس نے خاندانی استحکام کو فرسودہ روایت کہہ کر پامال کر دیا ہے۔ ایک طرف صبر و استقامت کی مجسم تفسیر، تو دوسری طرف معمولی آزمائش پر شکوہ و اضطراب کا طوفان۔ ایک طرف دیانت و امانت کی مثال، تو دوسری طرف مفاد پرستی اور مادیت کا چلن، کہ جسے دیکھ کر دل پکار اٹھتا ہے کہ اپنے اجداد کی تعلیم کو بیچا نہ کرو، روح اسلام کو تکلیف ہو ایسا نہ کرو، غیر کے سامنے دستار عمل خم کر کے اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو، اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو۔ شکریہ۔ کیا بات ہے محمد
حنزلہ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. واٹ اے فینومینل مائنڈ بلوئنگ ریمارکیبل اسٹارٹ آف دی کمپٹیشن. ایکسیلنٹ. اور میری طرف سے جو بھی کامنٹ دیے جاتے ہیں یہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے, لیکن جو حتمی رائے اور حتمی آرا جو ہیں وہ یقیناً جو مقدم ہے ہمارے لیے وہ ہمارے منصفین کی ہوں گی. دوسری کنٹسٹنٹ آج کی سیدہ سکینہ زہرا تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آج کی خواتین پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. چلیں جی, تیار ہیں آپ؟ 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, آج میں جس عظیم ہستی کی سیرت پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک روشن مینار ہے. وہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. وہ سیدہ خدیجہ کہ جو ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک ادارہ تھیں, ایک کردار نہیں بلکہ ایک انقلاب تھیں. وہ ایسے دور میں پیدا ہوئیں کہ جب عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا, اس کی آواز کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لیکن اسی معاشرے میں سیدہ خدیجہ نے اپنی شخصیت, اپنے کردار, اپنے وقار سے ایسا مقام حاصل کیا کہ لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اصل عزت کردار سے آتی ہے نہ کہ شہرت و شہرت سے. صدر علی وقار, سیدہ خدیجہ صرف ایک باوقار خاتون ہی نہیں بلکہ مکے کی کامیاب ترین تاجرہ بھی تھیں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ معاشی میدان میں امانت اور دیانت کے ساتھ کامیاب ہوا جا سکتا ہے. آج جب ہم عورت کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے خدیجہ جیسی مثال پیش کر دی تھی. جناب والا, لیکن ان کی عظمت کا سب سے روشن پہلو کیا تھا؟ وہ لمحہ کہ جب غار حرا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے. وہ لمحہ کہ جب پوری دنیا مخالفت کے لیے کھڑی ہونے والی تھی. اس وقت اگر کوئی سب سے پہلے ایمان لایا تو وہ خدیجہ تھیں. اگر کسی نے آپ کو حوصلہ دیا تو وہ خدیجہ تھیں. یہی ایک مثالی شریک حیات, اعتماد اور مشن میں ساتھ کھڑا ہونا. جناب والا, آج ہمارے گھروں میں مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم رشتوں کو وقتی جذبات پر بناتے ہیں, قربانی اور مقصد پر نہیں. خدیجہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ مضبوط گھر اعتماد اور ایثار سے بنتے ہیں. صدر علی وقار, پھر وہ وقت آیا کہ جب اسلام پر سختیاں ہوئیں. شیب ابی طالب کی وادیاں گواہ ہے کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال, اپنی ساری آسائشیں, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. بھوک برداشت کی, تکلیف برداشت کی, لیکن شکایت نہ کی. یہ ہے اصل طاقت, یہ ہے اصل ایمان. آج کی عورت کے لیے خدیجہ کا پیغام کیا ہے؟ کہ تم مضبوط بھی ہو سکتی ہو, باوقار بھی, تم ایمان پر بھی قائم رہ سکتی ہو, تم گھر بھی سنوار سکتی ہو, تم معاشرہ بھی سنوار سکتی ہو. اگر آج کی عورت سیرت خدیجہ کو اپنا لے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنا معاشرہ بھی مضبوط کر سکتی ہے. اسلام نے عورت کو محدود نہیں کیا, اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے, عزت دی ہے. صدر علی وقار, آخر میں بس یہ دعا کروں گی کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت خدیجہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آمین آمین. اور آپ کی تقریر کا بھی بہت شکریہ. زبردست کام یہ ہو چکا ہے ناظرین کے جو کانٹینٹ ابھی تک ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ایک طرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خصائص ہیں, آپ کے مناقب ہیں, آپ کے فضائل ہیں, وہ بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کی سیرت کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور ریلیٹ کیا جا رہا ہے آج کی خواتین سے. یہی ہمارا مقصد تھا کہ آج ہم ٹریبیوٹ بھی پیش کریں آپ کی خدمات کو, اور جس انداز سے آپ نے دین اسلام کی خدمت کی اور بڑے اچھے انداز سے ہمارے سارے ہی کنٹسٹنٹ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ عبد الواسع تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. آپ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بڑی زبردست تقریر ہوگی. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. چلیں جی, 2 منٹ 30 سیکنڈز آپ کے بھی پاس ہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. منستان نبوت کی اندلیب اول ام المؤمنین حضرت خدیجہ پر لاکھوں سلام. صدر علی وقار, جاہلیت کے دور شر و فساد میں پاکیزگی کردار کی وجہ سے طاہرہ کہلانے والی سیدہ خدیجہ, اعلیٰ اخلاق و کردار کی بدولت نبی آخر الزماں کی زوجیت کا شرف پانے والی سیدہ خدیجہ, اعلیٰ اخلاق و کردار کی بدولت نبی آخر الزماں کی زوجیت کا شرف پانے والی سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بے سر و سامانی کے عالم میں مصائب و آلام کا صبر و استقامت اور عزم و ہمت سے سامنا کرتے ہوئے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی سیدہ خدیجہ, مصیبتوں, سختیوں, آزمائشوں اور اذیتوں کے عالم میں اپنے شوہر کا دست و بازو بننے والی سیدہ خدیجہ, شیب ابی اپنے شوہر کا دست و بازو بننے والی سیدہ خدیجہ, اپنی آغوش میں
سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی کی تربیت کرنے والی سیدہ خدیجہ، اپنے خاوند کے مشن تبلیغ اسلام کی سب سے پہلی کارکن بنتے ہوئے آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ، آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ، کامیاب تاجرہ ہونے کے باوجود اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے والی سیدہ خدیجہ، اور سب سے پہلی وحی نزول کے نازل ہونے کے بعد تسلی آمیز اور حوصلہ افزا کلمات سے حضور علیہ السلام کی ڈھارس بندانے والی سیدہ خدیجہ، اسی لیے نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں۔ جناب والا، آج کی بیٹی کے لیے سیدہ خدیجہ کی سیرت مبارکہ ایک باکردار، فرما بردار، اطاعت گزار، کفایہ شیار اور باپ کے سر کو فخر سے بلند کرنے والی بیٹی کی حیثیت سے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آج کی ماں کے لیے سیدہ چمنستان نبوت کی تربیت کرنے والی سیدہ خدیجہ ایک قابل اتباع شخصیت ہیں، اور آج کی بیوی کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، دست و بازو بننے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی اور ہر برے وقت میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی سیدہ خدیجہ کی حیات مسعود کے شب و روز نمونہ کامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن آج سیکولرزم، لبرلزم اور فیمنزم کے نام پر آزادی نسواں اور میرا جسم میری مرضی کے خوشنما اور دل فریب عنوان سے میری ماں اور بہنوں کو دین و مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور پرفتن میں خواتین عالم کے لیے سیرت سیدہ خدیجہ ایک ایسی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کی روشنی میں گزاری گئی زندگی کی منزل رب کی فضا، رب کی رضا ہے، خوشنودی مصطفیٰ ہے اور جنت کی فضا ہے کہ آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ بہت شکریہ۔ انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو فمبلز ہوئے اور پوزز آئے یہ نہیں ہوتے تو آج کافی حد تک مشکل پیش آ سکتی تھی ہمارے منصفین کو، اور دیکھتے ہیں کہ آئی یا نہیں آئی۔ بہرحال آپ کا انداز بھی مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جب آپ نے آغاز لیا باقاعدہ تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بہت ٹف ہو جائے گا مقابلہ۔ تھوڑی سی تیاری آپ کی اگر اور بہتر ہوتی، اتنی اٹکن نہ آتی، اتنے پوزز نہ آتے تو اور اچھے سے آپ ڈیلیور کر سکتے تھے۔ بہرحال چلتے ہیں ججز کی طرف، اور جو کریڈیبل اوتھینٹک جو بھی کامنٹس ہیں، جو ریمارکس ہیں ہمارے منصفین کے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا مقابلے کے بارے میں؟ بالکل، یقیناً جو آج کا موضوع وہ بہت اچھا تھا، اور حنزلہ بیٹا آپ کا جو اپنا اوریجنل اسٹائل ہے نا اس سے شروع کریں۔ بناوٹ جو ہے نا وہ تصنع کا گماں ہوتا ہے، تو وہ آپ کے آنے والے وقتوں میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا سمت نہیں، وہ سمت ہے۔ فرسودہ کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور تمام مقررین نے جو آج کی خواتین والا حصہ ہے نا اس کو بہت ہی آخر میں آ کے اس کے اوپر بات کی، رہ گئی ہے سیرت کے اوپر بات کی، وہ بھی چیز ہے۔ پھر ہماری بیٹی سکینہ آئی۔ بیٹیا آپ کے ساتھ بھی ایک یہی رہا سلسلہ، تھوڑا سا تلفظ کا مالا، صرف نہیں وہ صرف ہے۔ ایثار دیکھ لیجئے گا، انداز اچھا ہے، ایک جو کسی بھی مقرر کے لیے ہو سکتا ہے، اور ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ایک لمبی مسافت باقی ہے۔ عبدالواسع آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں آنے والے وقتوں میں، آپ رکے پھر سنبھلے پھر آگے بڑھے پھر رکے، لیکن جو آپ کی ماشاءاللہ آواز کا ایک تاثر ہے نا، آپ ایک جو ایک ہوتا ہے نا پورا پیکج جو کسی ڈیبیٹر کے لیے ہونا چاہیے، آپ ایک کے اندر جو صلاحیتیں وہ ایک گاڈ گفٹڈ موجود ہے، ان میں نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک تیار ہیں۔ پھر آپ آخری 46 سیکنڈ میں اس موضوع کے جو اہم حصہ تھا اس پر آخری 46 میں آئے، 2.5 منٹ میں سے آخری 46 سیکنڈ میں آپ نے آ کے اس پر توجہ دی۔ تو کوئی بھی مقابلہ ہو تو اس کے پہلے موضوع کو سمجھ کے اس کو پہلے ڈیوائڈ کر لیں کہ کتنا حصہ کس پہ رکھنا اور کتنا حصہ کس پہ بات کرنی، کیونکہ اس پہ زور یہ تھا کہ آج کی خواتین، تو ہمیں اس سیرت کو ریلیٹ کرنا تھا آج کی خواتین سے۔ بہرحال لیکن تقاریر سن کے اچھا لگا۔ رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ یہ آج ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم کے حوالے سے پہلے تو فضائل ان کے مناقب، اور اس کے بعد پھر فیمنزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اس کے حوالے سے جو ان کی ذات و صفات سے روشنی مل رہی ہے اس پر بات کرنی تھی۔ بہرحال اپنی کوشش انہوں نے بہت اچھے انداز میں کی۔ ابتدا سورہ علق سے کی جو آیات گرامی نازل ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے آغاز کی، اس کے بعد پھر عظیم المرتب نہیں ہوتا، عظیم المرتبت ہوتا ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے گا۔ اور جیسا فرسودہ کہا آپ نے فرسودہ کو، تو اس کا بھی یہ ہے۔ پھر ماشاءاللہ بہتر تھا آپ کا سلسلہ۔ سیدہ سکینہ نے جو ہے شہرت کہا،
یہ لفظ شہرت کو، اور بہرحال شیب ابی طالب کی وادیاں کہا آپ نے، شیب ابی طالب گھاٹی مشہور اور ہے بھی گھاٹی بہرحال. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آخری ہمارے عبد الواسع ہے، ان کا لب و لہجہ بالکل مقررین والا، پورا پیکیج ہے ان کے پاس، ان کا انداز بڑے پرفیکٹ، یعنی کہ مقرر کا اسپیکر. رئیس بھائی جب انہوں نے آغاز لیا ہے تو بہت ایکسپیکٹیشنز ہو گئی تھی کہ آج بالکل یہ سمجھیں غیر متوقع طور پہ انہوں نے جس طرح کا وہ کیا ہے، فمبل کیا ہے، میں نہیں توقع کر رہا تھا، لیکن وہی آخری 50 سیکنڈز میں تقریباً کچھ آپ واپس آئے جب ٹائم گزر چکا تھا، یعنی کہ تو وہ ظاہر ہے وقت ہوتا ہے، ایک مخصوص 2 منٹ اور 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، اسی میں آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. بہر صورت آپ تینوں کی کوششیں بہت زبردست ہیں اور دعا ہے کہ آپ مزید کامیابی حاصل کریں آگے. چلیں جی، زبردست اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے. آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا، آج کا مقابلہ کیسا رہا؟ محمد حنظلہ، آپ پہ مجھے ایک اچھا اسپیکر نظر آیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کانفیڈنٹ تھے آپ، بہت زیادہ اچھا کانفیڈنس آپ نے شو کیا. اچھا، جیسے ہمارے دونوں ساتھیوں نے بھی کہا کہ آج کے اس ایک موضوع میں 2 موضوع تھے، سیرت کی بھی بات کرنی تھی اور آج کی خواتین کے حوالے سے بات کرنی تھی. صحیح ہے. اچھا، آپ شروع میں سیرت اور فضائل بیان کرتے رہے، اچھا لگا. یوں سمجھیں کہ ماضی کے واقعات کو حال کے اسکرین پہ جس طرح آپ نے پیش کیا ہے نا، تو دیکھنے میں بڑا مزہ آیا، سننے میں مزہ آیا. اچھا، پھر اس آج کی خواتین کے حوالے سے جس نے بھی آپ کو تقریر لکھوائی ہے، نگیٹیوٹی بہت شو کی آج کی خواتین میں، ایسا نہیں ہے. آج کی خواتین میں بھی بہت ساری ہیں ایسی جو سیرت کو فالو کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں فیسز دکھانے چاہیے، ٹوٹل نیگیٹو کی طرف نہ. باقی یہ ہے کہ اسٹائل آپ کا بہت اچھا تھا، باڈی لینگویج بہت پسند آئی مجھے، اور ایک اچھا کنٹینٹ آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. ادھر سکینہ زہرا بیٹا، آپ بالکل ایک ہی اسپیڈ میں چلتی نہیں، کہیں سے ہمیں ایسا نہیں، اسپیکرس کو پچز چاہیے ہوتے ہیں، کہیں آپ نے اٹھانا ہوتا ہے کہ بٹھانا ہوتا ہے، تو آپ ایک ہی اسپیڈ میں چلتی نہیں. اور آپ کا جملہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادارہ تھی، بہت اچھا تھا. اور آج بھی اگر ہم چاہیں تو اداروں سے بہت سیکھ سکتے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. تقابلی جائزہ ایک چاہیے تھا ہمیں آج کی خواتین میں اور سیرت پاک میں، لیکن وہ میں کہیں نظر نہیں آیا آپ کے کانٹینٹ میں، تقابلی جائزہ کہیں آپ نہیں پیش کر سکیں. ٹھیک. عبد الواسع صاحب، آپ بیٹا اچھا اسٹارٹ آپ نے لیا اور اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے، اور الفاظ کی ادائیگی آپ کی لیکن بہت تیز رہی. آپ پازز تو دے رہے تھے لیکن جب ایک جملہ بولے تھے ٹک 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 کر کے نا، وہ مزہ نہیں آیا اس کو سننے میں. تھوڑا سا اس میں کوشش کریں کہ الفاظ کے درمیان میں بھی تھوڑا سا کاما شاما لگا دیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور باقی آپ ریپیٹ کرا، بھول گئے تھوڑا سا، اور سیرت تک محدود رہے. آج کی خواتین کے حوالے سے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی بات کرنے کی. ہمارا ایک ایز اے ہول اچھا مقابلہ تھا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اسپیکر اور اچھا انسان بنائے. چلیں جی، زبردست، بڑے ملے جلے تاثرات. آج بھی گیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر آف دا ڈے، لیکن یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج خراج عقیدت سلام محبت پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمات پر. جو بھی دین اسلام کی آپ نے خدمت کی، جس انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہیں. انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہوں گی، آپ کو بتائیں گے ہو از دا ونر، اور ہمارے ججز کے کامنٹس آپ نے ملاحظہ کیے. حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلہ حسن تقاریر آپ نے ملاحظہ کیا، تینوں تقاریر کانٹینٹ کی بڑی تعریف کی ہمارے ججز نے، لیکن ایک جو اس کا ایریا تھا، ایک پورشن تھا جو کہ ججز کے مطابق تھوڑا سا اس کی ٹائمنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور آج کی خواتین سے آج کے ٹاپک کو ریلیٹ کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ جو تشنگی رہ گئی جو کنٹینٹ اگر کنسیڈر ہم کریں تو بہرحال بہت اچھا مقابلہ اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ تینوں ہی ہمارے شرکائے مقابلہ نے اپنی اپنی تقاریر مکمل کی. کامنٹس آپ نے ملاحظہ کیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج ونر کا نام بتاؤں، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسر کا. وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو آل دی اسپانسرز اسٹارٹنگ فرام پاپولر فوڈس. ان کا بہت شکریہ. ان کی طرف سے تحائف ہیں، گفٹ ہیمپرس ہیں جو ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. جو کنٹیسٹنٹس آج آگے نہیں بڑھ سکے، آج رہ جائیں گے، ایلیمینیٹ ہو جائیں گے مقابلے سے، ان کے ساتھ یہ تمام تحائف جائیں گے. سینڈ سیکرٹس کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہمارے ان کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. ڈگاس کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ کیش پرائزز دیے جائیں گے فائنلسٹ کو. جناب سہیل شمس صاحب کی طرف سے ہمیشہ ان کا تعاون، ان کی محبت ARYQ TV کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ کہ جن کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ
स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। वंस अगेन वी शो आवर ग्रैटिट्यूड टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। हमेशा उनकी मोहब्बत है, उनका ताउन हमारे बच्चों के लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। तो वो खुशनसीब जो आज का मुकाबला जीत कर कामयाब होकर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ या कामयाब हुई, उस कंटेस्टेंट का नाम है मोहम्मद हंजला। बहुत मुबारक हो आपको, खड़े हो जाएं ताकि कैमरा आपको कैप्चर करे, दुनिया आपको देखे। माशाल्लाह, वेल डन। और आपने क्वार्टर फाइनल्स में जो भी आपकी तस्हीह और इस्लाह की गई है अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आना है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। और आप दोनों में भी भरपूर सलाहियतें हैं, बहुत अच्छे मुकर्रिरीन बनेंगे मुस्तकबिल के इंशाल्लाह ताला। जो हौसला अफजाई की गई है और जो चीज़ें समझाई गई हैं उसको फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे आप दोनों भी। तीनों मुनसिफीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आज यौम है, इसी मुनासबत से आज ये तकारीर और ये मौजू रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत फरमाई अपनी इन महबूब बीवी से कि जब तक आप हयात रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। पहली खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खदीजतुल कुबरा ने अपना मालो मता मुझ पर उस वक्त कुर्बान किया कि जब सब ने मुझे महरूम रखा। आपने मेरी उस वक्त तस्दीक की कि जब सब ने मुझे झुटलाया। आप मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब सब काफिर थे। इस अंदाज से आपने क्रेडिट दिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और जब आपका विसाल हो गया तो आपका तज़किरा, आपके खसाइस, आपके मनाक़िब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बयान करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि अगर बकरी ज़िबा की जा रही है और गोश्त तकसीम हो रहा है तो आज के दिन भी आप हज़रत अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को याद रखते हैं, उनकी सहेलियों तक वो गोश्त पहुँचवाते हैं। ये वो सीरत है, वो किरदार है कि आज ख़वातीन को ज़रूरत है इस अम्र की कि वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से रोशनी लेते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को रोशन कर सकती हैं। बस ये पैगाम आज के मुकाबला हुस्न तकारीर से हमने तमाम ख़वातीन को दिया है, रिलेट किया है आज की ख़वातीन से। ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेंगे हमारे सीनियर होस्ट जनाब रईस अहमद और इल्म उलमा के साथ इंशाअल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे इस मुकाबला हुस्न तकारीर। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए से अपने मेज़बान सुमेर अहमद को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये